میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ سمجھ رہے ہیں یہ جلسہ آج جو ہوا ہے دادا میاں کے عرس کے سلسلے سے پروردگار عالم اولیاء کرام کے تعلق سے بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر، نہ کوئی غم۔ تو پروردگار عالم نے اولیاء اکرام کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا وہ سچ کون ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جن پر میرا انعام ہوا ہے وہ سچے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں پھر ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی نبیین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، اور اپنے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے بریلی کے اعلیٰ حضرت سچے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں گے، بکرپور کے مدار پاک سچے ہیں، پیلی بھیت کے شاہ جی بابا سچے ہیں، کوہنہ کے دادا میاں سچے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے، کلیر کے صابر پاک سچے ہیں، کلیر کے صابر پاک سچے ہیں، دلی کے نظام الدین سچے ہیں، دلی کے محبوب الہی سچے ہیں، دیوا کے وارث پاک سچے ہیں، اور اجمیر کے غریب نواز سچے ہیں، بغداد کے غوث اعظم سچے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا حضرت مولا کائنات سچے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین سچے ہیں، ابو بکر صدیق سچے ہیں، عمر فاروق اعظم سچے ہیں۔ پروردگار عالم نے سچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تم میرے آقا سچوں کے امام ہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم سچے ہیں، اور سچوں کے دامن سے ہم جڑ گئے۔ رب کعبہ سے اگر ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، میرے رب کا خوف اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو لوگوں زندگی سبر جائے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ذرا سوچئے اور غور و فکر کیجئے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پنڈال کے اندر کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری لائٹیں بجلی کی محتاج ہیں۔ اگر بجلی نہ آئے تو یہ لائٹ اجالا نہیں دیں گی، بجلی آئے گی تب یہ لائٹ اجالا دیں گی۔ لیکن لوگوں ذرا غور کرنا، اگر بجلی آ جائے اور لائٹ نہ لگائی جائے تب بھی اجالا نہیں ہوگا۔ لائٹ لگانا بھی ضروری ہے اور بجلی آنا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک دوسرے کا کنیکشن ہے۔ اگر لائٹ ہوگی اور لائٹ لگی نہیں ہوگی تو روشنی نہیں ہوگی، اور لائٹ لگی ہے بجلی نہیں ہوگی تب بھی روشنی نہیں ہوگی۔ لوگوں اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنا بھی ضروری ہے اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں
لوگوں آج آپ نے یہ جلسہ کرایا ہے دادا میاں کے عرس کے سلسلے میں کرایا ہے، لیکن سچوں کا سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم تک پہنچ گیا ہے۔ تو سنو حضرت عمر فاروق اعظم کی شان سنو لوگوں، سچوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جو میرے رب کا حکم مان لیتا ہے زمانہ اس کا حکم مانا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں آؤ میں آپ کو بتاؤں، ملک شام کے ایک گورنر چنے ہیں جن کا نام ہے عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کو گورنر بنا دیا گیا ہے، ملک شام کے گورنر بن گئے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی گورنر بنتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ وہ دریائے نیل کہ جس میں فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تھا، اس دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ پانی آج خشک ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی خشک ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا پانی ہر سال خشک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پانی دوبارہ سے جب جاری ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کنواری لڑکی کی بھیٹ دی جاتی ہے، ایک نوجوان کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ ایک نوجوان کنواری لڑکی کی بھیٹ مانگتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ لوگوں ذرا سنتے چلے جاؤ، وہ گورنر کہتا ہے اس سال اس کو بھیٹ نہیں دیا جائے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے روا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے وہیں بیٹھ کر کے ایک خط لکھتے ہیں حضرت عمر کے لیے، ایک خط لکھا جاتا ہے اور اس خط میں لکھا جاتا ہے کہ یہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے اور یہ بھیٹ مانگا کرتا ہے، ایک کنواری لڑکی کی جان جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی انسان کی جان جائے۔ اے عمر ذرا دیکھ لیجئے، حضرت عمر کے پاس میں خط پہنچتا ہے۔ حضرت عمر اس خط کو پڑھنے کے بعد کاپی اور قلم منگاتے ہیں اور کاپی اور قلم منگانے کے بعد ایک خط لکھا کرتے ہیں، ذرا سنتے چلے جاؤ، مزہ آئے گا اور پتہ لگے گا۔ جو رب کعبہ کا حکم مانا کرتے ہیں، جو رب کعبہ کے حکم کی تکمیل کیا کرتے ہیں، جو رب کعبہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کا کہنا مانا کرتے ہیں، ذرا سنتے چلے جاؤ کہ ان کا کہنا لوگ کیسے مانتے ہیں، ان کا کہنا دنیا کی چیزیں کیسے مانتی ہیں۔ شجر و حجر بھی ان کا کہنا مانا کرتے ہیں، دریا بھی ان کا کہنا مانا کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھا اور خط میں لکھا، اے دریا ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر تو اپنی مرضی سے روا دوا ہوتی ہے، اپنی مرضی سے رکتی ہے اور اپنی مرضی سے جاری ہو جاتی ہے تو تیری مرضی تو جاری نہ ہو۔ بھیٹ اگر چاہتی ہے ہم بھیٹ نہیں دیں گے، اگر تو جاری نہیں ہونا چاہتی ہے تو جاری مت ہونا، لیکن اگر تو رب کے حکم سے چلتی ہے اور رب کے حکم سے رکتی ہے تو اس خط کو پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک خط لکھا اور دوسرا خط بادشاہ کے لیے لکھا، وہ گورنر کے لیے لکھا اور اس میں لکھا، اے گورنر جو میں خط لکھ کر کے دے رہا ہوں اس خط کو دریا میں جا کر کے رکھ دینا۔ ہر سال یہ بھیٹ مانگا کرتی تھی لیکن اس سال بھیٹ نہیں، میرا خط لے جا کر دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین دہنا بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ سب لوگ مل کر بول دیں سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے گورنر کے حوالے خط بھجوا دیا اور خط بھجوانے کے بعد اب گورنر نے اعلان کر دیا کہ عمر کا خط آیا ہے اور عمر نے لکھا ہے کہ یہ خط دریا کے حوالے کر دینا، اور اس میں لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے لکھا ہے کہ دریا اگر اپنی مرضی سے روا دوا ہوتی ہے تو تیری مرضی اگر خدا کی مرضی سے چلتی ہے تو عمر کا خط پڑھ لینا۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت عمر کا خط جب پڑھ کر کے بستی والوں کو سنایا، شہر والوں کو سنایا تو بڑی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، بڑے لوگوں کا ازدحام اکٹھا ہو جاتا ہے اور اکٹھا ہونے کے بعد اب
اب دریا کے کنارے جایا جاتا ہے اور دریا کے کنارے ریت میں اس خط کو رکھ دیا جاتا ہے. چند دنوں کے بعد دریا اتنی تیزی سے رواں دواں ہوتا ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ پانی آتا ہے اور وہ دریا پھر کبھی خشک ہونے کا نام نہیں لیتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ وہ دریا چلتا ہے. معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ سچوں کا راز پوری دنیا پر چلا کرتا ہے. سچوں کا راز زمینوں پر بھی چلتا ہے, سچوں کا راز آسمانوں پر بھی چلا کرتا ہے. لوگوں, جب تک رب کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہوگا, جب تک سچا